بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء طالبات، ساتھی اور دوستو، میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر 25 میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر کو پہلے لیکچروں کی طرح انفارمیٹو اور ایجوکیٹو پائیں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی پیرلزم سے، بلکہ وہاں سے بات شروع کی تھی، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو ڈیٹا پارٹیشننگ ہے ہم اس میں پیرلزم کو ایکسپلائٹ کریں گے. اور اس میں ہم کس طرح کرتے ہیں؟ جب ہم ڈیٹا کو پارٹیشن کر لیں گے تو ڈیوائڈ اینڈ کانکر پیراڈائم کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ٹاسکس ہیں، کافی حد تک جو انڈیپینڈنٹ ٹاسکس ہیں ان کو پیرلل میں پرفارم کیا جائے گا اور اس کے بعد ریزلٹس کو کمبائن کر لیا جائے گا، اور وہ جو پیرلل میں ان کو پرفارم کیا گیا ہے وہیں سے سپیڈ اپ آتا ہے. تو ساتھیو، ہم نے مختلف ہارڈ ویئر آرکیٹیکچرز کے بارے میں بات کی تھی، سافٹ ویئر آرکیٹیکچرز کے بارے میں بات کی تھی پچھلے لیکچر میں. آج ہم بات کریں گے پیرلزم کی میتھڈالوجیز کے بارے میں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم کس طرح سے پیرلزم حاصل کریں گے ود ریفرنس ٹو پرفارمنگ دا کیوریز. تو ہو سکتا ہے ابھی لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ کو ٹائٹل پچھلے لیکچر جیسا ہی لگے، لیکن جیسے جیسے ہم لیکچر میں پروسیڈ کریں گے آپ کو بات سمجھ آتی جائے گی، اور جو بات سمجھنا ہے اس کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. تو آئیے پھر آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. تو پہلے میں بات کروں گا موٹیویشن کی. اس سے پہلے کہ میں موٹیویشن کے بارے میں ڈیٹیل میں جاؤں، ایک اور آخری بات پچھلے لیکچر کے ریفرنس سے، وہ یہ کہ جب میں نے پچھلے لیکچر میں میموری کی بات کی تھی، جب ہم میموری کی بات کر رہے ہیں تو میموری ایز دا سیکنڈری اسٹوریج یا ہارڈ ڈسک کے اوپر، وہ بیسکلی مطلب تھا. امید ہے کہ آپ بات سمجھ چکے ہوں گے. باقی جب آپ نوٹس پڑھیں گے اور جو ریفرنس بکس ہیں ان کو دیکھیں گے تو بات مزید کلیئر ہو جائے گی. تو بات کرتے ہیں موٹیویشن سے. موٹیویشن، اس کی موٹیویشن کیا ہے؟ مطلب وائی وی شوڈ بی ورکنگ آن پیرلل اور پیرلزم میتھڈالوجیز. میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، آئیے میرے ساتھ. جی ساتھیو، تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ ذرا غور سے میری بات سمجھیں. اگر ہمارے پاس پرفیکٹ کمپیوٹر ہو تو کیا ہمیں ضرورت ہے پیرلزم کی؟ پرفیکٹ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے؟ پرفیکٹ کمپیوٹر ایک حد تک تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے، لیکن میرے خیال میں بات یہاں سے شروع کی جا سکتی ہے. پرفیکٹ کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہے جس میں شاید ایک ہی پروسیسر ہے، لیکن وہ جو پروسیسر ہے وہ انفینٹلی فاسٹ پروسیسر ہے، یعنی کہ اس سے فاسٹ پروسیسر ہو ہی نہیں سکتا. پہلی ایک خصوصیت اس پروسیسر کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں شروع کے لیکچر سے ایک بات کہتا آ رہا ہوں کہ جب میموری زیادہ استعمال کریں گے تو جو پروسیسنگ ٹائم ہے یا جو ٹائم کمپلیکسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جب میموری کم استعمال ہوتی ہے تو ٹائم زیادہ لگانا پڑتا ہے. تو جو پرفیکٹ کمپیوٹر ہے اس کی نہ صرف پروسیسر کی انفینٹ سپیڈ ہے، یعنی کہ بہت فاسٹ ہے، بلکہ انفینٹ اماؤنٹ آف میموری بھی ایٹ دا ڈسپوزل آف دا پروسیسر ہے. آپ کو میری بات کی سمجھ آئی؟ انفینٹ میموری بھی ہے اور انفینٹلی فاسٹ بھی ہے، یعنی کہ اس سے تیز چیز تو ہو نہیں سکتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں تیز ہیں، فاسٹ ہیں، تو کچھ اور بھی چاہیے. ہاں جی، یقیناً کچھ اور بھی چاہیے، وہ بینڈوڈتھ چاہیے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو آئی او آپریشن ہونے وہ بھی انفینٹلی فاسٹ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ ہاں جی، ایک بات اور رہ گئی ہے، اس کو انفینٹلی چیپ بھی تو ہونا چاہیے. انفینٹلی چیپ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو فری آف کاسٹ ہونا چاہیے، فری ہونا چاہیے. اگر ایسے کمپیوٹرز مارکیٹ میں ملتے ہیں تو پلیز مجھے 2 کمپیوٹر لا دیں اس طرح کے. افسوس ایسا کمپیوٹر ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہوا، بنا ہی نہیں ہے. چونکہ ایسے کمپیوٹرز مارکیٹ میں نہیں ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایسے ٹیکنیکس اور میتھڈالوجیز ڈیولپ کریں، بنائیں کہ ہم اپنا مقصد حاصل کر سکیں. اس میں جو باٹل نیک آتا ہے یا اس میں جو رکاوٹ یا جو بیریئر آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیریئر ہے that technology has not been delivering. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مورز لا ہے، پروسیسنگ پاور بڑھتی جا رہی ہے، کاسٹ نیچے آ رہی ہے،
میں نے میموری کے ریفرنس سے بھی آپ کو مورز لا بتایا تھا. تو ان سب چیزوں کی موجودگی میں ہم کیوں کر ٹیکنالوجی کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں, الزام دے سکتے ہیں؟ نہیں, میں الزام نہیں دے رہا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو گولز ہیں وہ بہت بلند ہیں. جس وقت جہاز بھی ایجاد نہیں ہوا تھا, جہاز پروپیلر والا, اس وقت لوگ, بلکہ اس سے پہلے لوگ تو چاند پہ جانے کی باتیں کیا کرتے تھے, اور چاند پہ تو بہت بعد میں گئے ہیں جب وہ خواہش کرتے تھے. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ جب لوگ چاند پہ جانا چاہتے تھے اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی. اب جب چاند پہ جانے کی ٹیکنالوجی موجود ہے تو لوگ دوسری گیلیکسیز میں جانے کی بات کر رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی ڈیلیور نہیں کر رہی. ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں, ڈیسیژن سپورٹ انوائرمنٹ میں, بہت لارج ڈیٹا سیٹس کی پروسیسنگ کے لیے, کیوری لوڈز کے لیے, ان کو اپلوڈ ریفریش کرنے کے لیے ٹیکنالوجی ہیز ناٹ بین ڈیلیورنگ. تو کیا کیا جائے؟ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم فائنائٹ سپیڈ والے انفینٹ نمبر آف پروسیسرز کو استعمال کر لیں. یعنی کہ بہت سارے پروسیسرز جو کہ ریئلسٹک پروسیسنگ پاور رکھتے ہیں. اور دوسرے ساتھ بات یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم انفینٹ نمبر آف فائنائٹ سائز میموری یونٹس استعمال کریں. اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فائنائٹ کیپیسٹی کے میموری یونٹس تو اویلیبل ہیں, فائنائٹ سپیڈ والے پروسیسرز بھی اویلیبل ہیں, لیکن انفینٹ پروسیسرز کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کہاں سے لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو لانے کے لیے پیسے بھی تو چاہیے. تو اگر آپ نے انفینٹ پروسیسرز خریدنے ہیں اور اگر ہر پروسیسر ₹1 کا ہے تو انفینٹ روپے بھی تو چاہیے آپ کو. انفینٹ میموری کے لیے انفینٹ روپے پھر بھی چاہیے, جو کہ نہیں ہے. تو یہ وہ موٹیویشن ہے جو ہمیں پروپیل کرتی ہے, آگے کی طرف بڑھاتی ہے کہ ہم پیرلزم میتھڈالوجیز کو ایکسپلور کریں اور ہم دیکھیں کہ فائنائٹ نمبر آف پروسیسرز کے ساتھ, فائنائٹ میموری یونٹس کے ساتھ ہم پیرلزم کیسے اچیو کر سکتے ہیں. یہ مقصد ہے آج کے لیکچر کا. تو جی ساتھیو, میرے خیال میں اب آپ خاصے موٹیویٹڈ ہو چکے ہوں گے آج کے لیکچر کے کانسیپٹ کے بارے میں اور اس کی اسکوپ کے بارے میں. اب ہم 2 ٹیکنیکس جو میں نے آج ڈسکس کرنی ہے, یعنی کہ ڈیٹا پیرلزم اور ٹیمپورل پیرلزم, ان میں سے پہلی ٹیکنیک کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کروں گا, اس کے بعد ایک ایگزامپل دیکھیں گے. ایگزامپل دیکھنے کے بعد اس کی اسپیڈ اپ کے بارے میں بات کریں گے اور پھر ہم دوسری میتھڈالوجی کی طرف جائیں گے. تو پہلی میتھڈالوجی کیا ہے؟ ڈیٹا پیرلزم. یہ جو میتھڈالوجی ہے اس کا کنسیپٹ کیا ہے؟ اس کا کنسیپٹ اس طرح سے ہے کہ ایک آپریشن ہے, آپریشن ایک ہی ہے, سنگل آپریشن ہے, اور وہ آپریشن ملٹیپل پارٹیشنز کے اوپر سائملٹینیسلی پرفارم ہوگا. ایک آپریشن ملٹیپل ڈیٹا پارٹیشنز کے اوپر سائملٹینیسلی پرفارم ہوگا. اور وہ جو پارٹیشنز ہیں, ظاہر ہے کہ ہم ایک بات کر رہے ہیں شیئرڈ نتھنگ انوائرمنٹ کی. وہ پارٹیشنز جو ہیں وہ اسٹیٹک بھی ہو سکتی ہیں اور وہ پارٹیشنز ڈائنامک بھی ہو سکتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائنامک پارٹیشنز کیوں ہوں گی؟ ڈائنامک آبویس ہی بات ہے, یہ کیوری کے ریفرنس سے پارٹیشنز ہوں گی تو پرفارمنس صحیح ملے گی. آگے ہم لیکچر کے ٹورڈز دا اینڈ ایسی کیوریز کو بھی دیکھیں گے جن کا ڈفرینٹ امپیکٹ ہوتا ہے پارٹیشن کے اوپر. ہاں, جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جب پارٹیشن کو آپ ڈائنامکلی چینج کریں گے تو آف کورس پرفارمنس پہ افیکٹ پڑے گا. پرفارمنس پہ 2 طرح سے افیکٹ پڑے گا. ایک افیکٹ تو یہ کہ جس دوران پارٹیشن کو ری ڈسٹریبیوشن کیا جا رہا ہوگا سرور اویلیبل نہیں ہوگا, اور جس وقت ری ڈسٹریبیوشن بھی کی جا رہی ہوگی اس وقت سرور کوئی یوزفل کام نہیں کر رہا ہوگا. تو اس کی کاسٹ ان ٹرمز آف ٹائم, بینڈ وڈتھ یوٹیلائزیشن بھی. تو یہ بات آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی. اب جب آپ نے پارٹیشنز کی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر سب پہ ایک ہی کمانڈ چل رہا ہے تو جو ایگزیکیوشن ہو رہی ہے اٹ از مور اور لیس انڈیپینڈنٹ. جو پارٹیشنز پہ ایگزیکیوشن ہو رہی ہے دیٹ از مور اور لیس انڈیپینڈنٹ. انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو سیریلائزیشن ہے وہ بہت کم ہے. تو جی ساتھیو, میں آپ کو ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرتا ہوں, ایک آپ کو نئے کانسیپٹ کے بارے میں بتاتا ہوں. وہ نیا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کیوری کوآرڈینیٹر. کیوری کوآرڈینیٹر کیا کام کرتا ہے اور کیوری کوآرڈینیٹر کیا ہے؟
کیوری کوآرڈینیٹر یہ جو آپ کے انڈیپینڈنٹلی ایگزیکیوٹنگ پروسیسز ہیں پروسیسرز کے اوپر، ان کی جو ریزلٹس ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کرے گا، ان کو کمبائن کرے گا، ان کو کمبائن کر کے ایک فائنل ریزلٹ نکالے گا. اگر آپ یاد کریں ود ریفرنس ٹو دا ڈیوائڈ اینڈ کانکر پیراڈائم، تو ہم تیسرے اسٹیپ کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ کمبینیشن کمبائننگ دا ریزلٹس آف دا پروسیسرز. تو یہ کیوری کوآرڈینیٹر یہ کام کرے گا، یہ خود بخود چیزیں نہیں ہو جائیں گی. تو میرے خیال میں آپ کو یہ جو ڈیٹا پیرالزم کا کانسیپٹ ہے یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں، اور انشاءاللہ وہ جب اب ایگزامپل دیکھیں گے تو بات خاصی حد تک کلیئر ہو جائے گی. ڈیٹا پیرالزم کی ایگزامپل تو اس میں کرتے اس طرح سے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل کو ہم نے پارٹیشن کر دیا، اور آف کورس ہم سمپلسٹی کے لیے یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ جتنے پروسیسرز ہیں ٹیبل کی اتنی ہی پارٹیشنز کر دی گئی ہیں، اور ہر پارٹیشن کو اٹھا کے فزیکلی ایک ٹیبل کو دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو. اس کے بعد ہم ایک کیوری رن کرتے ہیں. اب کیوری جو ہے وہ ساری کی ساری پارٹیشنز کے اوپر، یعنی کہ سارے پروسیسرز کے اوپر انڈیپینڈنٹلی اور ان پیرلل چلے گی. تو ہمارے پاس ایمپ ٹیبل ہے جس کی کہ ہم نے کے پارٹیشنز کی ہیں. ہم سمپلسٹی کے لیے ایزیوم کرتے ہیں کہ کے پروسیسرز ہیں. اس پہ ایک کیوری چلاتے ہیں، سلیکٹ کاؤنٹ اسٹیرک فرام ایمپ جو کہ ٹیبل کا نام ہے، ویئر ایج از گریٹر دین 50 اینڈ سیلری گریٹر دین 10,000. اب جناب کیا ہوتا ہے، اب ہر پروسیسر جو ہے وہ ان پیرلل جو اس کے پاس پارٹیشن ہے اس کے اوپر ایک فلٹرنگ آپریشن چلائے گا. فلٹرنگ آپریشن کے بعد ایسی روز جو کہ اس فلٹرنگ کرائٹیریا کو میچ کریں گی ان روز کو کاؤنٹ کر لے گا. تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلی پارٹیشن ہے وہاں سے اس نے کاؤنٹ نکالا 62 کا، یعنی کہ 62 اس کے پاس سے ایسی روز نکلی. جو دوسری پارٹیشن ہے اس نے کاؤنٹ کیا، اس کے پاس سے 440 440 ایسی روز نکلی جو فلٹرنگ کرائٹیریا کو میٹ کرتی تھیں، اور جو آخری پارٹیشن تھی وہاں سے 1123 ایسی روز نکلی. یہ جو ریزلٹس تھے یہ کیوری سرورز میں چلے جائیں گے. کیوری سرور کے بعد یہ ریزلٹ کیوری سرور کے کوآرڈینیٹ کرے گا. کس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے گا؟ کیوری کوآرڈینیٹر کے ساتھ. تو کیوری سرور کیوری کوآرڈینیٹر آپس میں کوآرڈینیٹ کریں گے، اور جو کیوری کوآرڈینیٹر ہے ان سارے جو پارشل سمز آئے ہیں ان سب کو ایڈ کر کے ایک جواب نکالے گا. اور جو جواب ایک نکلا ہے وہ شاید 99,000 ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ ہوگا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کام سارا کا سارا ان پیرلل ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. آف کورس اگر یہ کام پیرلل میں نہ ہوتا تو یہ شاید کے ٹائمز زیادہ اس میں ٹائم لگتا. آپ کو اگزامپل سمجھ آ گئی اچھی طرح سے. تو ساتھیو میں نے جیسے کہا آپ سے کہ اگر کے پارٹیشنز ہیں تو ہمیں تھیوریٹیکلی کے ٹائم اسپیڈ اپ ملنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ یہ کیسے انشور کیا جائے کہ ہمیں کے ٹائم اسپیڈ اپ ہی ملے گا. اس کو انشور کرنا ہے آپ نے. اس کو انشور کیسے کریں گے؟ اس کو انشور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو نمبر آف کمپیوٹنگ ریسورسز ہیں وہ سفیشینٹلی لارج ہیں کہ آپ کو اتنا اسپیڈ اپ دے سکیں. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم سے فار ایگزامپل ہمارے پاس 4 پروسیسرز ہیں اور وی آر ٹارگیٹنگ فار اے اسپیڈ اپ آف 6 اور 8 اور اینی ادر نمبر، تو یہ تو اسپیڈ اپ مل کے نہیں دکھائے گا. یہ اسپیڈ اپ کیسے ملے گا؟ جب آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں تو اس کے ریلیونٹ اس کے کورسپونڈنگ تو اسپیڈ اپ نہیں مل سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپیوٹنگ ریسورسز ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا کیوری کوآرڈینیٹر ہے، کیوری کوآرڈینیٹر شوڈ بی ورکنگ ویری ویری فاسٹ. اس لیے کہ اگر کیوری کوآرڈینیٹر تیز کام نہیں کرے گا تو یہ باٹل نیک بن جائے گا. کیوری کوآرڈینیٹر باٹل نیک کیسے بنے گا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ازیوم کریں کہ کیوری سرورز جو ہیں انہوں نے ان پیرلل، کیونکہ وہ ملٹیپل ہیں، ان پیرلل کام تو کر لیا، اور کام ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ کیوری سرورز بہت تیز ہیں. تو کیوری سرورز نے کام کر کے کیوری کوآرڈینیٹر کو دے دیا. اب اگر کیوری کوآرڈینیٹر کی جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ کیوری سرور کے ٹائم سے زیادہ ہے
تو تیز کیوری سرور رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کیوری کوآرڈینیٹر ہے اس کا پروسیسنگ ٹائم کیوری سرور سے خاصا کم ہونا چاہیے. جب وہ ٹائم کم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام پیرلل میں ہوا تھا وہ بیسیکلی ٹائم ہے جو کہ انفلوئنس کر رہا ہے ساری چیز کو، ناٹ دا کیوری کوآرڈینیٹر. امید ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد میں ذرا اور باریک نقطے کی طرف چلتا ہوں. وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سے فار ایگزامپل ہر پارٹیشن پہ یا ہر سرور پہ ایکول نمبر آف روز تھیں، ٹھیک ہے جی، ایکول نمبر آف روز تھیں، تو جو اماؤنٹ آف ورک تھا یا جو میگنیچیوڈ آف ورک تھا وہ برابر ہے ہر سرور کے لیے. یہ بات ناکافی ہے. آپ حیران ہوں گے یہ بات ناکافی کیوں ہے. آپ تو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، اگر جو نمبر آف ریکارڈز تھے یا جو روز تھیں وہ ہر سرور پہ برابر ہیں، یعنی کہ سارے سرورز نے سیم ٹائم لیا پروسیس کرنے کے لیے، جو کیوری چلانے کے لیے. لیکن یہ غلطی ہے، سیم ٹائم نہیں لیں گے. آپ اگر اس ڈائیگرام کو دوبارہ ذہن میں لائیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا، تو جو پہلی پارٹیشن تھی وہاں سے 62 ریکارڈز نکلے تھے جو کہ اس فلٹر کو میچ کیے تھے ویئر کلاس کے. دوسری میں سے 440 ریکارڈ نکلے تھے اور آخری میں سے 1123 ریکارڈز نکلے تھے. اب ایون اگر ہر پارٹیشن میں ایکول نمبر آف روز موجود ہوں، ٹھیک ہے جی، لیکن جو میچنگ روز ہیں وہ پہلی میں تو 62 ہیں اور دوسری میں 1123 ہیں، تو جو ایڈیشن کے آپریشنز ہیں وہ ہر پارٹیشن کے لیے، ہر پروسیسر کے لیے فرق ہیں. ایڈیشن کا آپریشن کیا ہوتا ہے؟ آرڈر n ہوتا ہے. n از دا نمبر آف آپریٹرز، n ایکچولی از دا نمبر آف آپرینٹس، اینڈ دا نمبر آف آپریٹرز از 1 لیس دین دا نمبر آف آپرینٹس. تو جو پہلی پارٹیشن ہے وہاں زیادہ ایڈیشنز کی گئی ہیں ایز کمپیئر ٹو واٹ. ہاں صحیح سمجھے آپ، پہلی پارٹیشن میں زیادہ ایڈیشنز نہیں ہوئی ہیں، آخری پارٹیشن میں زیادہ ایڈیشنز ہوئی ہیں، تو وہاں پہ زیادہ ٹائم لگے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آخری پارٹیشن ہے یا جس پروسیسر نے 1123 ایڈیشنز کی ہیں اس کا جواب دیر میں آئے گا، تو وہ باٹل نیک بن جائے گا. آپ یہ بات سمجھے، یہ جب ساری چیزیں انشور کر لی جائیں گی پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا پیرلزم تھا اس میں ہم ایک n اسپیڈ اپ کی طرف جا سکتے ہیں، assuming n is the number of processors. آپ میری بات سمجھے، ورنہ اس میں سیریلائزیشن ہو جائے گی، اور جب سیریلائزیشن کا افیکٹ بڑھتا جائے گا تو ایمڈالز لا ول کم انٹو پکچر. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی ہے. چلیں ہم اب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، آئیے میرے ساتھ. تو ساتھی جب ہم نے بات کر لی ڈیٹا پیرلزم کے بارے میں، جہاں پہ کہ ملٹیپل پارٹیشنز تھیں اور ان سب کے اوپر سائملٹینیسلی ایک ہی آپریشن ہو رہا تھا، جو کہ میں نے آپ کو کیوری بھی دکھائی. اب ہم بات کرتے ہیں اگلی ٹیکنیک یا میتھڈالوجی کے بارے میں، جس کے کہ دو نام ہیں، جس کو ٹیمپورل پیرلزم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ پیرلزم ان ٹائم، اور اس کو پائپ لائننگ بھی کہا جاتا ہے. تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ٹیمپورل پیرلزم کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اس کا کانسیپٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک کمپلیکس ٹاسک کو لیتے ہیں اور اس کمپلیکس ٹاسک کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، بریک کیا جاتا ہے اس ٹاسک کو، اور اس کو اس طرح سے بریک کیا جاتا ہے کہ جو سب ٹاسکس بنتی ہیں ان سب ٹاسک کو پیرلل میں چلایا جا سکتا ہے. اور وہ ٹاسک چلتی کس طرح سے ہیں کہ جو ایک ٹاسک کی آؤٹ پٹ ہے سب ٹاسک کی، وہ دوسری سب ٹاسک کی ان پٹ بن جاتی ہے. اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سب ٹاسکس ہیں ان کی جو کمپیوٹیشن ٹائم ہے اس کو ہم کم نہیں کر رہے، اس کو بالکل کم نہیں کر رہے ہیں، وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، بلکہ ہم یہاں اسمبلی لائن کے جو کانسیپٹ ہے اس کو لے کے آتے ہیں. میں بھی آپ کو ایک ڈائیگرام سے اس کو کلیریفائی بھی کروں گا. ہو سکتا ہے جب آپ ایم ایس جو آپ میں سے لوگ کریں تو کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں یہ ڈیٹیل سے چیزیں پڑھیں گے. تو ایک نظر آپ اسکرین پہ ڈالیں، میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو ڈائیگرامیٹکلی بھی بنایا ہے. تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں
ایک ٹاسک ہے جس کو کہ ایک 3 کلرڈ بار کی صورت میں دکھایا گیا ہے، جس کا ایگزیکیوشن ٹائم ٹی ٹائم یونٹس ہے. اس میں 3 انپٹس آ رہی ہیں اور 3 آؤٹ پٹس نکل کے جا رہی ہیں. اس کے بعد اسی بار کے 3 سیپریٹ ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اور ہر ٹکڑا جو ہے وہ یہ سگنیفائی کرنے کے لیے کہ ایک سب ٹاسک ہے، ڈفرینٹ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو رنگ بھی فرق فرق اسائن کر دیے گئے ہیں. ہاں، بات یہ ہوئی ہے کہ پہلے جب آپ کے پاس وہ پوری ٹاسک تھی اور وہ ٹائم ٹی لیتی تھی، اور اب آپ نے 3 سب ٹاسک کو اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، تو ہر سب ٹاسک کا جو ٹائم ہے وہ ٹی ڈیوائڈیڈ بائی 3 ہے. میری بات سمجھے؟ میں نے ایک اور بھی یہاں پہ چینج کیا ہے. یہاں پہ ان پٹ 1 آ رہی ہے، اس کے بعد یہاں سے 3 آؤٹ پٹس نکل رہی ہیں. اس پہ آپ پریشان نہ ہو، یہ کوئی غلطی نہیں ہے. یہ کانسیپٹ آپ کو میں کلیئر کروں گا انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایک بڑی ٹاسک کے چھوٹے پیسز کر دیے، سب ٹاسک بنا لی، ٹھیک ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ پیرل میں چلیں گی. اب میں آپ کو ذرا اسمبلی لائن کا کانسیپٹ دیتا ہوں. اگلی سلائیڈ دیکھیے. یہ جو اسمبلی لائن کا کانسیپٹ ہے، اس کو میں نے ٹائم چارٹ کا ٹائٹل دیا ہے. اس کی ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پہ آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا ایک فیکٹری ہے جہاں پہ گاڑیاں اسمبل ہو رہی ہیں. اسمبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گاڑیاں مختلف کمپوننٹس کو جوڑ کے بنائی جاتی ہیں. کہیں سے چیزی آتی ہے، پھر انجن آتا ہے، پھر اس کا ڈیش بورڈ ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ پہلے چیزی آتی ہے، اس پہ کچھ چیزیں ویلڈ ہوتی ہیں، کبھی روبوٹس ویلڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں انجن رکھا جاتا ہے، اس میں سیٹیں رکھی جاتی ہیں، اس میں اس کا ڈیش بورڈ لگتا ہے. تو ایک اسمبلی لائن ہوتی ہے، اس کے اوپر لوگ اس میں چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں. آگے چلتی جاتی ہے گاڑی اسمبلی لائن پہ. ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اس کے اوپر شیشے والا لگا دیے جاتے ہیں. اس سے پہلے اس پہ رنگ ہوتا ہے، پھر اس میں ٹائر لگتے ہیں، اس کا ایک QC کوالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد گاڑی اسمبلی لائن سے اتر کے رول آؤٹ کر جاتی ہے. تو جس وقت پہلی گاڑی رول آؤٹ کر نہیں کی ہوتی، یا ابھی گاڑی چل رہی ہوتی ہے اسمبلی لائن کے اوپر، تو دوسری گاڑی کی چیزز بھی اسمبلی لائن پہ آ جاتی ہے. ابھی جو پہلی گاڑی اسمبلی لائن سے اتر کے باہر نہیں گئی ہوتی، تو کچھ اور گاڑیوں کے چیزز بھی اسمبلی لائن پہ آ جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جو پہلی گاڑی اسمبل ہو کے نکلتی ہے، پہلی گاڑی، وہ تو اتنا ہی ٹائم لیتی ہے جتنا کہ ایک گاڑی کو لینا چاہیے تھا. لیکن جب پہلی گاڑی اسمبل ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری کی اسمبلی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ابھی پہلی باہر نہیں آئی ہوتی، پہلی اگلی سٹیج میں جاتی ہے، تو دوسری گاڑی پہلی گاڑی کی سٹیج پہ آ جاتی ہے، تیسری گاڑی اسمبلی لائن پہ آ جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب پہلی گاڑی ٹائم ٹی لے کے اسمبلی لائن سے باہر نکلی، اس کے بعد ہر ٹائم یونٹ کے اوپر ایک گاڑی اسمبلی لائن سے باہر آتی جائے گی. کتنا خوبصورت طریقہ ہے. یہ اسکرین پہ دیکھیے، میں نے یہی چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ وہی 3 اس کی سب ٹاسک ہیں جن کو 3 رنگوں سے دکھایا گیا ہے. T0 کے اوپر پہلی جو ٹاسک ہے وہ سب ٹاسک دیکھ رہے ہیں آپ. اس کے بعد T=1 کے اوپر جو دوسری ان پٹ ہے وہ اسمبلی لائن پہ آ چکی ہے. اور T0 جب T2 کے برابر ہوا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں کے تینوں جو سب ٹاسک ہیں وہ سائملٹینیسلی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب ہر ایک ٹائم یونٹ کے اوپر ایک پوری کمپلیٹ ٹاسک پائپ لائن سے باہر نکل کے آ جائے گی. تو یہ کانسیپٹ پائپ لائننگ کا ہے، اور کیوریز میں بھی اس کانسیپٹ کو استعمال کیا جاتا ہے. ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں پائپ لائننگ کی جاتی ہے. وہ کیسے کی جاتی ہے، میں کچھ آپ کو اس کی ایگزامپلس بھی دوں گا. اب جب آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ ٹائم چارٹ کیا تھا، اب ہم ذرا اس کی ایک انالیسس کریں گے کہ اس پہ اسپیڈ اپ کتنا ملتا ہے. پھر میں آپ کو ایکچولی ایگزامپل دوں گا اسپیڈ اپ کی. پھر میں آپ کو کچھ لمیٹیشنز بھی بتاؤں گا کہ پائپ لائننگ کی کیا لمیٹیشنز ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی. تو اگلے پوائنٹ کے ساتھ چلتے ہیں. اسپیڈ اپ کیلکولیشن. اس کی اسپیڈ اپ کیلکولیشن کے بارے میں اب میں آپ سے بات کرتا ہوں. آئیے میرے ساتھ. ازیوم کرتے ہیں کہ ایک ٹاسک کو ایگزیکیوٹ کرنے میں جو ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم ٹی ہے، کیپٹل ٹی ہے. اس کے بعد آبویسلی جب n ٹاسکس ہوں گی تو ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ٹائم آئیڈیلی n انٹو ٹی ٹائم یونٹس لگیں گے. یہ بات سمجھ گیا آپ؟ اب ہم ازیوم کرتے ہیں کہ جو پائپ لائن ہے اس میں m سٹیجز ہیں، یعنی کہ m سٹیج پائپ لائن ہے.
تو ایم اسٹیج پائپ لائن میں جس وقت پہلی ٹاسک جائے گی تو وہ کتنا ٹائم لے گی ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے؟ وہ ٹائم ٹی لے گی. تو پہلی ٹاسک جو گئی پائپ لائن کے اندر جس کی کہ ایم اسٹیجز تھیں، اس نے پائپ لائن کو فل کیا اور ٹائم ٹی کے بعد ریزلٹ باہر آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب ہر ایک آئیڈیلی ہر 1 ٹائم یونٹ پہ ایک ریزلٹ باہر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس پہ ٹائم کتنا لگے گا؟ یعنی کہ آپ کے جو پائپ لائننگ کے ساتھ آپ جو پروسیسنگ کریں گے اس میں اگر آپ کی n ٹاسکس ہیں تو کتنا ٹائم لگے گا؟ سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی ٹاسک کو تو ایگزیکیوٹ ہونے میں ٹائم ٹی لگ گیا. ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس n ٹاسکس تھیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹاسک ختم ہو گئی، پیچھے رہ گئی n-1 ٹاسکس. اب یہ جو n-1 ٹاسک ہیں اس نے ہر ایک ٹائم یونٹ کے اوپر نیکسٹ جواب نکالنا ہے. تو ٹوٹل ٹائم کتنا ہو گیا؟ t پلس n-1، اور جو n-1 ہے یہ ملٹیپلائی ہوگا t سے اور ڈیوائڈ ہوگا m سے. اس لیے کہ اتنی تو سٹیجز ہیں اس کی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو ٹائم چارٹ میں دکھایا تھا کہ 3 ٹائم یونٹس کے بعد ہر ایک ٹاسک کمپلیٹ ہوتی تھی. تو اگر m سٹیجز ہیں تو وہ m کے ریفرنس سے ہم دیکھیں گے. یہ تو ہو گیا پائپ لائن انوائرمنٹ میں ٹائم کتنا لگتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اسپیڈ اپ کیا ہوگا. اسپیڈ اپ اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایسی انوائرمنٹ جو کہ سنگل پروسیسر کی ہے اس میں جتنا ٹائم لگتا ہے ڈیوائڈیڈ بائی جو کہ ملٹی پروسیسنگ کی انوائرمنٹ ہے. یہ ہم ایک اسپیشل قسم کی ملٹی پروسیسنگ کی بات کر رہے ہیں جس کو کہ پائپ لائننگ کہا جاتا ہے. تو ٹائم اسپیڈ اپ کتنا ہوا؟ n/t ڈیوائڈیڈ بائی جو میں نے آپ کو ٹائم بتایا تھا. آپ یہ بات سمجھیں. یہ گھبرائیں مت، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو نوٹس میں مل جائیں گی، کتابوں میں مل جائیں گی. آپ صرف کانسیپٹ لینے کی کوشش کیا کریں. اس کورس میں خاص بات یہ کہ آپ نے یاد کچھ نہیں کرنا، سمجھیں بات کو، میمورائز کچھ نہیں کرنا، بات کو سمجھیں اور گروپس میں آپ اسٹڈی کریں اور جو گروپ کے ممبرز ہیں نا وہ چیلنج کریں ایک دوسرے کے کانسیپٹس کو، تو آپ کے جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے وہ اونچا ہوگا. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور اس سے سمجھاتا ہوں کہ کیسے یہ چیز کی جائے گی. اس کی ایگزامپل کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ایک فیکٹری ہے جہاں پہ سافٹ ڈرنک کی بوٹلز جو ہیں ان کی بوٹلنگ ہو رہی ہے. تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ اس کا پروسیس کو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں 3 سٹیجز کے اندر، کیونکہ اس سے زیادہ چیزیں بنانا سمجھانا ذرا مشکل ہے. تو پہلی سٹیج میں تو بوتل فل ہوتی ہے سافٹ ڈرنک سے. دوسری سٹیج میں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جو بوتل ہے اس کو سیل کیا جاتا ہے، وہ ٹائٹ کر دی جاتی ہے. اور تیسری سٹیج میں اس پہ لیبل لگا دیا جاتا ہے بوتل کے اوپر، ازیوم کہ کوئی کاغذ کا لیبل تھا جو کہ اتر جاتا ہے. تو یہ ایک 3 سٹیج کی پائپ لائن اس سے بنا سکتے ہیں، اسمبلی لائن بن سکتی ہے اس کی. اب میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہاں پہ جو فیکٹری ہے وہاں پہ ظاہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوتلیں کریٹس میں ڈال دی جاتی ہیں اور اس کے بعد کریٹ لوڈز باہر نکلتے ہیں اور وہ ٹرکوں میں لوڈ ہو کے شہر میں پھیلا ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں. تو میں آپ کو ایک کیس دیتا ہوں جس میں کہ 10 کریٹس ہیں بوتلوں کے، اس کی تھوڑی سی انالیسس کرتے ہیں، اس کو پھر ہم آگے بڑھا کے اسپیڈ اپ نکالیں گے. تو جب ہمارے پاس 10 کریٹس ہیں اور ایک کریٹ کو پروسیس کرنے میں ٹائم ٹی لگتا ہے تو ٹوٹل ٹائم کتنا لگا؟ 10 × t. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے 3 سٹیج کی جو پائپ لائن تھی اس کو استعمال کیا، یعنی کہ فل بوٹل، سیل بوٹل اینڈ لیبل بوٹل پائپ لائن. تو پہلے جو آپ کو ٹائم ٹی نظر آ رہا ہے یہ تو پہلی جو اسمبلی کی لوڈ تھی اس کو نکالنے میں ٹائم لگ گیا. پیچھے آپ کے پاس 10-1 یعنی کہ 9 آپ کے پاس رہ گئے کریٹس. تو ٹوٹل ٹائم کتنا لگا جی؟ 9 یعنی کہ 10-1 is 9 and 9 divided by 3 is 3t and 3 + 1 is 4 یعنی کہ 4t ٹائم منٹس لگ گئے آپ. تو اسپیڈ اپ کتنا ہوا؟ اسپیڈ اپ ہوا 10t ڈیوائڈ بائی 4t یعنی کہ اسپیڈ اپ ہے 2.5. بات سمجھے آپ؟ اب ہم دیکھتے ہیں جب 20 کریٹ لوڈز ہوں گے اس میں کتنا ٹائم لگے گا. پہلی جیسی لاجک استعمال ہوگی یعنی کہ نان پائپ لائن انوائرمنٹ میں 20t ٹائم یونٹس لگ جائیں گے اور پائپ لائن انوائرمنٹ میں t + t × 20-1 ڈیوائڈیڈ بائی 3. اس پہ جو ٹائم آ گیا، کتنا ٹائم آیا، اس کو اب آپ اسے اسپیڈ اپ نکال لیں.
آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کی ان پٹ زیادہ ہو گئی ہے تو اسپیڈ اپ بھی امپروو کر گئی ہے. پہلے اسپیڈ اپ 2.5 تھی, اب اسپیڈ اپ 2.72 ہو چکی ہے. اس طرح جیسے جیسے آپ زیادہ کریٹس کی پروسیسنگ کریں گے اس طرح اسپیڈ اپ بڑھتی جائے گی. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی لمٹ کیا ہے, یہ کتنے اوپر تک جا سکتا ہے, کتنا آپ کو اسپیڈ اپ مل سکتا ہے, یہ میں پوائنٹس پہ ڈسکس کرتا ہوں. تو ساتھیو, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسپیڈ اپ کتنا حاصل کیا جا سکتا ہے پائپ لائن انوائرمنٹ کے اندر. آپ اگر یاد کریں, ریکال کریں, تو جب 10 کریٹ لوڈز تھے تو اسپیڈ اپ 2.5 تھا. جب کریٹ لوڈز 20 ہو گئے یعنی کہ ڈبل ہو گئے تو اسپیڈ اپ 2.72 ہو گیا. اور جب کریٹ لوڈ 20 کے بھی ڈبل یعنی کہ 40 ہو گئے تو تب اسپیڈ اپ 2.85 ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے نمبر آف کریٹ لوڈز کا اضافہ کیا جا رہا ہے, بڑھتے جا رہے ہیں, اسپیڈ اپ بھی بڑھتا جا رہا ہے, لیکن اسپیڈ اپ بہت آہستہ بڑھ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسپیڈ اپ تھیوریٹیکلی کتنا ہو سکتا ہے, یعنی کہ ایسمٹوٹیکلی اسپیڈ اپ کیا ہوگا. یہ جو لفظ میں نے ایسمٹوٹیکلی استعمال کیا یہ الگوریدم کے ریفرنس سے ہے. جب کہتے ہیں فار این ایسمٹوٹیکلی لارج ان پٹ واٹ از دا ٹائم کمپلیکسٹی. تو جب اسپیڈ اپ آپ نے میکسیمم دیکھنا ہے تو کچھ اس کو پلاٹ بھی کیا جائے. تو جیسے کہ اب آپ کے سامنے ایک سلائیڈ آ چکی ہے اسکرین کے اوپر آپ کی, اس میں ایک گراف بنایا گیا ہے. اس گراف میں ایکس ایکسس کے اوپر تو ان پٹ کا سائز ہے اور وائی ایکسس کے اوپر اسپیڈ اپ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اسپیڈ اپ انکریز ہو رہا ہے ان پٹ کے ساتھ ساتھ, یہ کوئی اسٹریٹ لائن نہیں ہے کہ جس کی سلوپ 1 ہو, بلکہ یہ تو بہت آہستہ آہستہ انکریز ہو رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کرو ہے یہ کتنا اوپر جائے گا, بہت آلدو سلو انکریز کر رہا ہے. تو فار ایسمٹوٹیکلی لارج ان پٹ اس کرو کا یہ جو ریشیو اسپیڈ اپ کا ہے یہ ایم تک جائے گا. ایم از دا نمبر آف اسٹیجز, لیکن یہ ایگزیکٹ ایم تک نہیں جائے گا کبھی بھی, یہ ایم سے ہمیشہ نیچے رہے گا. کیوں جی؟ سوال میں پوچھوں آپ سے, یہ ایم کیوں نہیں ہو سکتا؟ وائی دی اسپیڈ اپ کی ناٹ بی ایم. اور اس سینیریو میں جہاں پہ 3 اسٹیج کی پائپ لائن تھی یہ اسپیڈ اپ 3 کیوں نہیں ہو سکتا؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو, یہ آپ جو کچھ کر لیں پائپ لائن انوائرمنٹ میں اسپیڈ اپ کبھی بھی ایم جتنا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ ہاں یس, آپ صحیح سمجھے. یس ہاں آپ بالکل صحیح سمجھے. یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ جو آپ نے جو پہلی دفعہ جو کریٹ گیا پہلا کریٹ وہ تو نان پائپ لائن پروسیس ہوا نا جی, اس پہ تو ٹائم پورا ٹی ٹائم یونٹس لگے ہیں, اس لیے اسپیڈ اپ کبھی بھی نیور ایور ایم نہیں ہو سکتا. آپ یہ بات سمجھیں. اب ہم ذرا بات کرتے ہیں پائپ لائن کے مزید اس کے بارے میں, اور پھر ہم مزید اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے. تو آئیے میرے ساتھ. پائپ لائننگ لمیٹیشنس. پائپ لائننگ کی لمیٹیشنس کیا ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع سے بتاتا آ رہا ہوں کہ کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے. یہ جو لمیٹیشنز ہیں اس کو ہم ایشوز کے ریفرنس سے بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ اس کا مقصد ہے میرا شروع سے ہی کہ آپ کو بگنرز کو بیسک کانسیپٹس دیے جائیں اور ایشوز بتائے جائیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے ایشوز کیا ہیں. تو اس کا ایشو کیا ہے وہ لمیٹیشن کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں. وہ اس کا ایشو یہ ہے کہ جن ہم ریلیشنل آپریٹرز کو ہم پائپ لائن کرنا چاہتے ہیں, تو ساتھیوں تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ریلیشنل آپریٹرز ہیں ان کی جو سب ٹاسک یا اس کے جو حصے بکھرے ہو سکتے ہیں وہ سب ٹاسک عام طور پہ 10 سے زیادہ نہیں ہوتی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بہت زور لگا رہے ہیں, بہت ہارڈ ویئر استعمال کر لیں, لیکن اسپیڈ اپ جو ہے وہ تھیوریٹیکلی 10 سے اوپر کبھی نہیں جا سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کانٹیکسٹ میں ہم پائپ لائننگ کر رہے ہیں اس کی یہ ایک پراپرٹی ہے, وہاں ایسا ہی ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری جو لمیٹیشن پائپ لائن انوائرمنٹ کی ہے وہ یہ کہ مختلف جو اس میں آپریٹرز استعمال ہوتے ہیں, جس میں ہم سیکول کی میں آپ کو مثال دوں گا, وہ اس وقت تک جواب نہیں نکالتے, اپنا کمپلیٹ جواب نہیں نکالتے جب تک کہ وہ ساری کی ساری ان پٹ کو کنزیوم نہ کر لیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ پائپ لائننگ کی جو کنسپٹ یعنی کہ جس پہ وہ چلتا ہے وہ تو یہ ہے کہ لگاتار کام ہو رہا ہے, ایک سب ٹاسک ہوئی
آؤٹ پٹ دوسری سب ٹاسک کی ان پٹ بنی اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اب اگر ایک سب ٹاسک ایسی ہے یا ایک ٹاسک ایسی ہے جو ساری کی ساری ان پٹ لے کے پھر جواب نکالے گی, تو یہاں تو کوئی پائپ لائننگ نہیں ہونے لگی, یہاں پائپ لائننگ نہیں ہو سکتی. ایسی کون سی ٹاسک ہیں جن میں یہ پراپرٹی ہے, بتا سکتے ہیں کوئی؟ 2 ٹاسک کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک تو ایگریگیشن ہے کہ جب تک آپ سارے کے سارے نمبرز کو ایڈ نہ کر لیں, جیسے کہ کاؤنٹ ڈسٹنکٹ کی مثال دی تھی, جب تک سب کے سب ایسے فلٹرڈ ریزلٹس کو آپ ایڈ نہ کر لیں, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ سم کیا ہے؟ نہیں پتا چل سکتا. تو یہاں پہ پائپ لائننگ کامیاب نہیں ہو سکتی. ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو. وہ مثال یہ ہے سارٹنگ کی, کہ جب تک آپ سارے کے سارے ریکارڈز کو پروسیس نہ کر لیں, تب تک آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کا سارٹڈ آرڈر کیا ہوگا؟ یا اگر آپ نے اسمالسٹ نکالنا ہے یا لارجسٹ نکالنا ہے, جب تک آپ سب کو چیک نہ کریں, کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ اسمالسٹ کیا لارجسٹ کیا ہے؟ تو یہ ایک پرابلم ہے, لمیٹیشن ہے پائپ لائن انوائرمنٹ کی کیوری کے ریفرنس سے. ایک اور میں بتاؤں آپ کو, یہ جب میں نے سب ٹاسک بنائی تھی ایک مین ٹاسک سے, تو انڈر لائنگ ازمپشن یہ تھی اسپیڈ اپ کیلکولیشن میں بھی کہ ہر سب ٹاسک نے جو ٹائم کنزیوم کرنا ہے وہ ایکول ٹائم ہے. ان ریئلٹی ایسا نہیں ہوتا. جو گروپ بائی آپریشن یا کلوزز کے ٹائم ہے وہ سمپل اور چیزوں سے زیادہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ جوائن کو لیں, اب جوائن بہت زیادہ ٹائم لے لے گا, تو ایکول یعنی کہ ٹائم نہیں ہے ان سب ٹاسک سے. تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہوا کہ پائپ لائننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امرت دھارا ہے, یہ پینس کیا ہے کہ ہر چیز کو اس سے سالو کر لیں گے, ایسی بات نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی. اب ہم آگے چلتے ہیں, مزید پوائنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آئیے میرے ساتھ. پارٹیشننگ ٹیکنیکس اینڈ کیوریز. اب ذرا ہم زیادہ اس کو کیوریز کے ریفرنس سے دیکھیں گے اس سارے کے سارے کانسیپٹ کو, اور ہم بات یہ کریں گے کہ یہ جو میں نے آپ کو ڈیسیژن سپورٹ انوائرمنٹ میں بتایا تھا پارٹیشننگ کے بارے میں, اور پارٹیشننگ ہم نے کیوں کی تھی؟ کیونکہ ہم نے پیرلزم کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. یہی بیسکلی تھا کانسیپٹ پچھلے لیکچر کا. تو جب ہم پارٹیشننگ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک نان شیئر قسم کی انوائرمنٹ ہے, یعنی کہ شیئرڈ نتھنگ انوائرمنٹ ہے. آپ کو بریفلی میں بتا چکا ہوں کہ پارٹیشننگ کی ٹیکنیکس کون سی ہوتی ہیں. ٹیکنیکس تو بہت ساری ہوتی ہیں. اب لیکن جو ہم آگے چلیں گے, جن ٹیکنیکس کو ہم دیکھیں گے پارٹیشننگ کی, ہم ایک دیکھیں گے رینج بیسڈ پارٹیشننگ کو, ایک ہم دیکھیں گے راؤنڈ رابن کو, اور ایک ہم دیکھیں گے ہیشنگ کو. تو ان پارٹیشننگ ٹیکنیکس کے ساتھ شیئرڈ نتھنگ انوائرمنٹ میں ہم 3 سیٹس آف کیوریز کو بھی دیکھیں گے, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی پارٹیشننگ ٹیکنیک کس کیوری کے لیے کیسے کام کرتی ہے فار اے شیئرڈ نتھنگ انوائرمنٹ. مقصد یہ کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ یہ چیزیں ہاؤ ڈو دے فٹ ٹوگیدر, ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. تو پہلی کیوری جس کو ہم دیکھیں گے وہ ہے فل ٹیبل اسکین. اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں کاؤنٹ آپریشن بھی ہو سکتا ہے, اس میں ایگریگیٹ ہو سکتا ہے, کچھ اور بھی چیز ہو سکتی ہے, جس کے لیے آپ کو سارے کا سارا ٹیبل کو دیکھنا پڑے گا, اسکین کرنا پڑے گا. یہ تو ہو گیا فل ٹیبل اسکین. جو دوسری کیوری ہم دیکھیں گے اس کو ہم پوائنٹ کیوری کہتے ہیں. پوائنٹ کیوری کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ اسپیسیفک ویلیو ڈھونڈ کے لا دو. فائنڈ می دا کسٹمر جس کی یہ سیلری ہے سے فار ایگزامپل, اور جس کی یہ جو ہے نا ایج ہے. آل دو اس طرح کی کیوریز بڑی اسپیسیفک, اس طرح کی کیوریز ڈی ایس ایس انوائرمنٹ میں نہیں ہوتی, لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور تیسری رینج کیوری ہے. یہ دس از اے ٹپیکل ڈی ایس ایس کیوری. رینج کیوری یہ ہے کہ مجھے وہ کسٹمر دکھائیں جس کی سیلری کی رینج یہ ہے, اس سے زیادہ ہے, اس سے کم ہے, یا جس کی ایج اس سے زیادہ ہے, اس سے کم ہے, واٹ ایور. تو یہ رینج کیوری ہے. اب ہم باری باری ان تینوں کیوریز کو دیکھیں گے کہ اس کے ریلیونٹ جو پارٹیشننگ ٹیکنیک ہے وہاں پہ یہ کیسے پرفارم کرتی ہیں. تو پہلی پارٹیشننگ ٹیکنیک کو دیکھتے ہیں, راؤنڈ رابن پارٹیشننگ ٹیکنیک. میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. جی ساتھیو, تو راؤنڈ رابن ٹیکنیک کے میں کیا ہوگا؟ جو راؤنڈ رابن ٹیکنیک ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی جیسے تاش کے پتے جیسے بانٹے جاتے ہیں, اور مجھے تاش نہیں کھیلنی آتی. راؤنڈ رابن ٹیکنیک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اٹ انشورس مور اور لیس ایکول ڈسٹریبیوشن آف دا ٹپلز اور دا ریکٹس
اور پارٹیشننگ اکراس آل دا پروسیسرس اکراس آل دا پارٹیشنس. تو مور اور لیس یہ ایک برابر ڈسٹریبیوشن ہوگی. تو جب یہ برابر ڈسٹریبیوشن ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جو آپ کا پروسیسر ہے، جو ہر پروسیسر ہے اس کے اوپر لوڈ تقریباً برابر ہوگا ان ٹرمز آف نمبر آف ریکڈس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ٹیبل اسکین کی کیوری چلائیں گے تو ہر پروسیسر مور اور لیس برابر ٹائم لے کے ریزلٹ اپنا کیوری کوآرڈینیٹر کو دے دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی پروسیسر باٹل نیک نہیں بنے گا، سیریلائزیشن اس میں نہیں ہوگی، کسی پروسیسر کو کسی اور پروسیسر کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا. یہ بات سمجھیں آپ. یہ ایک فائدہ ہو گیا راؤنڈ رابن ٹیکنیک کا. راؤنڈ رابن ٹیکنیک کا ایک اور فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک تو آپ نے کہا کہ ڈسٹریبیوشن برابر ہوگی. ہاں، اگر میں پوائنٹ کیوری چلاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جی مجھے ایگزیکٹ یہ ریکارڈ چاہیے ہے جس کی یہ ویلیو تھی، تو راؤنڈ رابن میں وہ بہت مشکل ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. اس لیے کہ راؤنڈ رابن نے یہ نہیں دیکھا کہ ریکارڈ ویلیوز کیا تھی، اس نے تو بس سب کو اٹھا کے بانٹ دیا. دیٹس اباؤٹ اٹ. اس کے علاوہ جو تیسری کیوری ایک اور تھی وہ رینج کیوری تھی. رینج کیوری راؤنڈ رابن انوائرمنٹ میں کیسے چلے گی، کیسے چل سکتی ہے؟ اس لیے یہاں تو کوئی گروپنگ ہی نہیں ہوئی ریکارڈز کی کسی بھی بیسس کے اوپر. یہ تو بس صرف ایکول ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. دیر از نو کلسٹرنگ، یعنی کہ گروپنگ آف سیم یا سملر ویلیوز ہے ہی نہیں. مطلب ہے کہ اگر آپ رینج کی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس رینج کا ریکارڈ ایک یہاں پڑا ہوا ہے، ایک ادھر پڑا ہے، ایک ادھر پڑا ہے، ایک ادھر پڑا ہے. تو ان کو تو آپ کیسے چلائیں گے؟ پیرلل میں چلا ہی نہیں سکتے ان کو. میری بات سمجھیں. تو یہ ہم نے دیکھا ان کیوریز کو راؤنڈ رابن کے ریفرنس سے. آئیے اب ہم ایک اور پارٹیشننگ ٹیکنیک کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں کہ ان کیوریز کی پرفارمنس کیسی ہوگی. آئیے میرے ساتھ. اگلی ہے ہیشنگ ٹیکنیک. ہیشنگ ٹیکنیک کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم یہ ازیوم کریں کہ یونیفارم ہیشنگ تھی، یاد رکھیں جیسے کہ آپ نے ایلگو کے کورس میں بھی پڑھا ہوگا کہ ہیشنگ اس وقت کامیاب ہے جب اس میں یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ کرے. اگر یونیفارم ہیشنگ ہوئی ہے، اگر یونیفارم ہیشنگ ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے پروسیسرز ہیں وہ برابر ان کے اوپر لوڈ ہوگا. ان کے پاس جو نمبر آف ریکڈز ہیں وہ برابر ہوں گے. جب ان کے پاس نمبر آف ریکڈز برابر ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ جو پروسیسر ہے وہ زیادہ دیر لگائے اور باقی جو پروسیسر ہے وہ جلدی کام ختم کر لیں. اگر ایسا بات ہو گئی تو کیوری کوآرڈینیٹر اس وقت تک ریزلٹ آگے نہیں نکال سکتا جب تک جو زیادہ لوڈڈ پروسیسر تھا اس نے جواب نہ دے دیا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازیومنگ یونیفارم ہیشنگ، یہ میں ازیومنگ پہ بہت زور دے رہا ہوں، which will ensure more or less equal distribution of records across the partitions. یہ جو ٹیبل سکین والا جواب ہے یہ جلدی آ جائے گا. ہاں، اس میں ایک اور بڑا فائدہ جو ہیش کے اندر ہے وہ یہ ہے جو پوائنٹ بیس کیوری ہے وہ بڑا اچھا چلے گی اس کے اوپر. اس لیے کہ جس ویلیو کے اوپر ازیوم کریں کہ جس ویلیو پہ آپ نے کیوری چلانی تھی اسی کو استعمال کیا گیا تھا، اسی کالم کو استعمال کیا گیا تھا ہیشنگ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسی اس ویلیو پہ کیوری کریں گے کہ جی یہ ریکارڈ کون سا ہے، وہ ہیش کر کے ایگزیکٹلی فوری اس پارٹیشن پہ پہنچیں گے اور وہاں سے وہ چیز ریٹریو ہو جائے گی. بڑا کام آسان ہے. باقی جو پروسیسز ان کو نہیں چھیڑیں گے، وہاں سے گئے ڈیٹا نکالا، بات ختم ہو گئی. ایک یہ بات ہے. اس کے بعد اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ایسے کالم یا کالمز کی بیس پہ ہیشنگ کریں جن کے اوپر جوائن آپریشن چلانا ہو تو وہ جوائن آپریشن بہت تیز چلیں گے. اس لیے کہ جن ٹیبلز پہ آپ نے جوائن چلانا ہے اور جو ان کا کامن جوائن پاتھ ہے اس کالم کے کورسپونڈنگ آپ آلریڈی ڈسٹریبیوشن کر چکے ہیں. مطلب ہے کہ پیرلزم ہیز آلریڈی بین انشورڈ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو آپ کا جوائن آپریشن ہے وہ سارے پروسیسرز پہ ان پیرلل چلیں گے. جب آپ کیوری کوآرڈینیٹر کے پاس جائے گا وہ جواب نکال کے آگے دے دے گا. ہاں، اس میں ایک جو یہ ساری باتیں یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ سب چیز ہری ہری سبز نہیں ہے. اس میں ایک اور بات دیکھنے والی یہ ہے جو کہ اس کا ایک ڈی میرٹ ہے. جب آپ ہیشنگ کر رہے ہیں تو بس وہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوتی جا رہی ہیں اس کالم کی بیس کے اوپر. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کلسٹرنگ نہ ہو. مطلب جس رینج پہ آپ چیزوں کو کیوری کر کے نکالنا چاہتے تھے کہ اس رینج کی چیزیں ہمیں مل جائیں، وہ کوئی چیز ادھر پڑی جا کے کوئی چیز ادھر پڑی جا کے، یہ چیز زیادہ اس پہ کامیاب نہیں ہوگی. یہ امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے. یعنی کہ یہ ایک لمیٹیشن ہے ہیش بیس
پارٹیشننگ کی. اب اگلی ٹیکنیک کی طرف چلتے ہیں. اگلی ٹیکنیک ہے رینج پارٹیشننگ. اب میں تھوڑا سا آپ کو رینج پارٹیشننگ کے بارے میں بتاتا ہوں. جی ساتھیو، تو رینج پارٹیشننگ میں کیا ہوتا ہے، رینج پارٹیشننگ کے کیا فوائد ہیں. رینج پارٹیشننگ میں ایک بات تو کلیئر ہے، وہ یہ کہ اگر آپ پراپر رینج کی بیسس پہ آپ نے پارٹیشننگ کر دی ہے پراپر، اور پراپر سے کیا مطلب ہے، پراپر سے یہ مطلب ہے کہ جو آپ نے رینج ڈیفائن کی تھی کیوری کرنے کے لیے یا پارٹیشن کرنے کے لیے، اور اب جب آپ نے فل ٹیبل سکین کرنا ہے اور مور اور لیس وہ ڈیٹا برابر پارٹیشنز کے اوپر چلا گیا، تو وہ جو میں نے ساری کی ساری پچھلی آپ کو پارٹیشننگ ٹیکنیکس کے بارے میں لاجک بتائی تھی ٹیبل سکین کے ریفرنس سے، وہ یہاں پہ اپلیکیبل ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی پوائنٹ بیس کیوری آئی کہ بھئی اس سال کا ڈیٹا دے دو مجھے، سے فار ایگزامپل، یا مجھے اس مہینے کے بارے میں بتا دو، تو اگر آپ نے رینج بیس پارٹیشننگ ٹائم کی بیسس پہ کی ہوئی تھی، سے آپ کے 4 پروسیسرز تھے اور آپ نے ہر کوارٹر جو تھا اس کے کورسپونڈنگ ڈیٹا ایک پروسیسر پہ رکھ دیا تھا، تو آپ آرام سے جائیں اس پروسیسر کے اوپر جس پہ یہ ویلیو ہونی چاہیے تھی اور وہاں سے آپ کو ڈیٹا مل جائے گا. باقی پروسیسر کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. رینج پارٹیشننگ اب جو تیسری کیوری تھی جو رینج والی تھی، وہ تو اس پہ بڑی سیٹ بیٹھتی ہے. ازیومنگ کہ جو آپ نے پارٹیشننگ کی ہے وہ اس رینج سے میچ کر جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ سیلری رینج کی بیسس پہ لوگوں کو ریکارڈز نکالنا چاہتے تھے یا ایج کی بیس پہ نکالنا چاہتے تھے، اور ایج کی بیس پہ آپ نے پارٹیشن کر دیا کہ آپ نے کہا کہ جی اس ایج کے لوگ اس رینج کی ایج کے لوگ اس پارٹیشن پہ، ادھر باقی ادھر باقی ادھر باقی. اور اگر ایسی کیوری تھی تو ظاہر جواب جلدی نکل آئے گا. اگر آپ نے کوارٹر کی بیس پہ ڈسٹریبیوشن کی ہوئی تھی ڈیٹا کی اور جو رینج تھی وہ ٹائم کی بیس پہ تھی یعنی کہ کوارٹر، تب بھی جواب نکل آئے گا. اس میں لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی کہ کلسٹرنگ تو اس میں ہے، لیکن جب آپ رینج کی بیس پہ پارٹیشن کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ بعض مہینوں میں لوگ بڑی تیزی سے اپنے پیسے ڈرا کراتے ہیں، باہر نکالتے ہیں بینک سے، یعنی کہ ٹرانزیکشن زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے دیر کین بی این ان ایکول ڈسٹریبیوشن آلسو. تو میں آپ کو اور اس کے بارے میں مثال دیتا ہوں سارٹنگ کی، یعنی کہ پیرلل آرکیٹیکچر استعمال کرتے ہوئے، شیئرڈ نتھنگ آرکیٹیکچر استعمال کرتے ہوئے سارٹنگ کیسے کی جا سکتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سارٹنگ کیسے ہوگی کہ جس ڈیٹا کو آپ نے سارٹ کرنا ہے وہ پیرلل میں سکین ہوگا، وہ سکین ہوتا جائے گا، اور وہ جیسے جیسے آپ نے پارٹیشن کرنی تھی اس کی بیسس کے اوپر وہ اپنے اپنے پروسیسر کے پاس ڈیٹا پہنچ جائے گا. جب ڈیٹا اپنے پروسیسر کے پاس پہنچ جائے گا تو وہ پیرلل میں ساری کی ساری سارٹنگ ہو جائے گی. جب پیرلل میں سارٹنگ ہو جائے گی، ازیوم کریں کہ یہ جو ڈیٹا تھا اس کو آپ نے ڈیٹ کی بیس پہ ڈسٹریبیوٹ کیا، ڈیٹ کی بیس پہ ڈسٹریبیوٹ کیا، اور آپ نے ایک ریکارڈ دیکھا، ہاں جی یہ ریکارڈ اس رینج کے اندر آتا ہے، فلانے پروسیسر کو دے دو. یہ ریکارڈ اس رینج پہ آتا ہے، اس کو فلانے پروسیسر کو دے دو. آپ نے پروسیسرز کو ڈیٹا بانٹ دیا. اب سارٹنگ کس طرح سے ہوگی؟ سارٹنگ اس طرح سے ہوگی کہ ود ان دیٹ پارٹیشن جو ڈیٹس تھیں ان کو ارینج کر لیں گے. ازیومنگ کہ یہ ڈیٹس ڈس جوائنٹ تھیں، اب کیوری کوآرڈینیٹر نے کیا کرنا ہے کہ ہر پارٹیشن سے سارٹیڈ ڈیٹا اٹھانا ہے اور اس کو کانکیٹینیٹ کر دینا ہے، جوڑ دینا ہے، ساری کی ساری چیز سارٹ ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی. نہیں، اتنی آسان بات نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی کہ کسی مہینے میں زیادہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور واقعی ہی ہوتی ہیں. اب اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو میں نے آپ کی تھوڑی سی کمپریہنشن کو آسان کرنے کے لیے پروسیسرز بھی دکھائے اور ساتھ ساتھ میں نے ان کی ہارڈ ڈسکیں بھی دکھائی ہیں. اب اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو پروسیسر نمبر 2 ہے اس پہ جو ڈیٹا کی جو کوانٹٹی ہے دیٹ از 4 times ایز کمپیئر ٹو پروسیسر 1, پروسیسر 3 اینڈ پروسیسر 5, اینڈ اٹ از 2 times ایز کمپیئر ٹو پروسیسر نمبر 4. یہ ان ایون ڈسٹریبیوشن ہو گئی، اس کو ہاٹ اسپاٹنگ کہتے ہیں. اس کے ساتھ جو میں نے گراف دکھایا اس کو اس پہ کوانٹیفائی کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں جو پروسیسر 2 ہے اس پہ بہت زیادہ لوڈ آ چکا ہے، اور اس پہ جو لوڈ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا، یہ باٹل نیک بن گئی. جب تک یہ پروسیسر فارغ نہیں ہوتا باقی پروسیسر کام کر کے فارغ بیٹھے ہوں گے ایسے کر کے، اور یہ بیچارہ کام کر رہا ہوگا.
اور جب یہ رزلٹ دے گا کیوری کوآرڈینیٹر کو، اس کے بعد وہ آگے چل کے سارا مسئلہ حل ہوگا. تو یہ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا دیر از اے اسکیو ان دا پارٹیشننگ. یہ اسکیو کیسے ہوتی ہے؟ اب اسکیو کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس اسکیو کو کیسے ریموو کیا جا سکتا ہے. جی ساتھیو، تو ہمیں یہ تو بات پتہ چل گئی کہ دیر کین بی اے اسکیو ان دا پارٹیشننگ. اور یہ اسکیو جو ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے پارٹیشننگ شروع کی اور ایک دم اسکیو ہو جائے گی، بٹن دبایا اور اسکیو بننا شروع ہو گیا. مطلب ہے کہ ان ایون ڈسٹریبیوشن ہوگی، ایسی بات نہیں ہے. اٹ ول ڈیپینڈ اپان دا پراپرٹیز آف دا ڈیٹا. تو یہ جو اسکیو ہے پارٹیشننگ میں، یہ دو قسم کی ہے. ایک تو ایٹریبیوٹ ویلیو یا ایٹریبیوٹ ٹائپ اسکیو ہے، اور ایک ٹیبل کے ریفرنس سے آپ بات کر سکتے ہیں. پہلی جو قسم ہے اسکیو کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اسپیسیفک ویلیو جو ہے ایک کالم کی، وہ زیادہ تر ویلیوز جو ہیں، یہ ساری کی ساری ویلیوز کسی ایک ہی پارٹیشن یا پروسیسر میں چلی جاتی ہیں. یہ ایک اسکیو کی قسم ہے. یہ جو پرابلم ہے یہ کس میں آ سکتی ہے؟ یہ رینج میں بھی آ سکتی ہے اور یہ پرابلم ہیش میں بھی آ سکتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بات ہو گئی، یعنی کہ ان ایون ڈسٹریبیوشن ہوگی. جو دوسری قسم اسکیو کی ہے، وہ چونکہ جب ہم ہیشنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم یونیفارم ہیشنگ فنکشن ایزیوم کر لی جاتی ہے، تو ہیشنگ میں تو یہ پرابلم نہیں آئے گی. لیکن دوسری کیس میں یہ پرابلم، یعنی کہ رینج بیسڈ پارٹیشننگ میں یہ پرابلم آ سکتی ہے کہ زیادہ تر ریکارڈز جو ہیں وہ کسی ایک پروسیسر یا پارٹیشن میں چلے جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹیشنز. یہ بات سمجھ گئے آپ؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیو کو ریموو کیسے کرنا ہے. اس کیو کو ریموو کریں گے تو آپ کے پاس اچھا تھرو پٹ اسپیڈ آئے گی. تو میں آپ کو بتاؤں اس کیو کو ریموو کیسے کرنا ہے. ہینڈلنگ اسکیو ان پارٹیشننگ، یہ ایک تقریباً 3 اسٹیپ کا پروسیس ہے. وہ 3 اسٹیپس کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ جس بیسس پہ آپ نے ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کالم کے اوپر، سے فار ایگزامپل وہ اس پہ آپ سارٹنگ کر لیں. جب آپ نے سارٹنگ کر لی، اس کے بعد ایک آپ کے پاس ویکٹر آ گیا، سارٹ ویکٹر آ گیا. اس ویکٹر کو جو تھا اس کو اسکین کریں اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اگر آپ نے n پارٹیشنز بنانی تھی تو وہ جو پارٹیشن ہے اس میں کتنا ریکارڈ کس پارٹیشن میں جاتے ہیں، یعنی کہ 1/n کر لیں. میری بات سمجھیں؟ میں پھر بتاتا ہوں آپ کو. اگر آپ کے پاس 4 پروسیسرز ہیں، آپ نے سارٹ کر لیا، تو کوارٹر ریکارڈز کو ایک طرف بھیج دیں، باقی کو ایک طرف، تیسرے کو ایک طرف، چوتھے کو ایک طرف. تو اب یہ برابر کی ڈویژن ہوگی. ہاں، اس میں ایک پرابلم آ سکتی ہے. وہ پرابلم اس میں یہ آ سکتی ہے کہ ڈپلیکیٹ ریکارڈز ایک جگہ پہ زیادہ ہو سکتے ہیں، تو اس کو بھی یعنی کہ سالو کرنے کا کوئی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں 2 اسٹیپس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو 3 اسٹیپس بھی کہہ سکتے ہیں. میرے خیال ہے یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. میں لیکچر ختم کرنے سے پہلے مختصر طور پہ چلتے چلتے جسے کہتے ہیں نا، آپ کو ایک پوائنٹ بتانا چاہوں گا. ذرا 1 سیکنڈ رکیے میرے ساتھ. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں لینئر اسپیڈ اپ کیوں نہیں ملتا. جب ہم نمبر آف پروسیسرز کو بڑھاتے جاتے ہیں تو پروسیسنگ جو ٹائم ہے یا اسپیڈ اپ بھی تو اتنا ہی بڑھنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ایمڈالز لا کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ پروسیسرز کو کچھ ٹائم لگتا ہے اسٹارٹ اپ ہو کے چالو ہونے کے لیے. جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اٹھیں اور سیدھی گاڑی چلانا شروع کر دیں. کچھ ٹائم لگتا ہے. آپ کو منہ ہاتھ دھوتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد. اور آف کورس انٹرفیئرنس بھی تو ہوتا ہے پروسیسرز میں، جو اس چیز کے ڈیٹا اٹھانا چاہیں گے، یہاں سے ڈیٹا اٹھانا چاہیں گے. اینڈ آف کورس از دا اسکیو آلسو. تو میں نے ذرا یہ چیز جلدی میں ختم کی ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نہیں سمجھ آئی نوٹس پڑھ لیں، نہیں سمجھ آئی ای میل کریں، پوچھ لیں. اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. ٹل نیکسٹ لیکچر. خدا حافظ.